اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں ترک ڈرامہ آئین عشق کی 31ویں قسط پر۔ یہ اردو ڈب میں ٹرک 1/DRM چینل پر ہے۔ جی ہاں، اور یہ کیس تو کافی بھری ہوئی ہے واقعات سے۔ بالکل، ایسا لگ رہا ہے کہ ہر کردار نہ ایک موڑ پر کھڑا ہے، جہاں ذاتی خواہشیں ہیں، خاندان کا دباؤ ہے، اور کچھ چھپے ہوئے منصوبے بھی۔ صحیح کہا، اصل میں یہ قسط کرداروں کا امتحان ہے۔ رشتے، وفاداریاں، سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ان پیچیدہ حالات کو تھوڑا سمجھ سکیں۔ خاص طور پر یہ جو میاں بیوی اور خاندان کے تعلقات ہیں نا، ان میں تو دراڑیں اور گہری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ہاں، سب سے پہلے ازلان اور دعا کا ہی معاملہ دیکھ لیں۔ ازلان تو بس بے چین ہے دعا کو واپس لانے کے لیے۔ بے چین کیا؟ وہ تو دھمکی بھی دے رہا ہے کہ زبردستی لے آئے گا، اوپر سے الزام بھی لگا رہا ہے۔ تو یہ صرف غصہ ہے یا ازلان کے اندر کوئی گہری انسیکیورٹی، کوئی عدم تحفظ نظر آتا ہے اس میں؟ ہو سکتا ہے، بظاہر تو وہ طاقت دکھا رہا ہے، لیکن شاید یہ اس کی بے بسی بھی ہے کہ دعا پر کنٹرول ختم ہو رہا ہے۔ ہاں، شاید وہ طاقت استعمال کرنا چاہ رہا ہے صورتحال سنبھالنے کے بجائے۔ اور اس میں عبداللہ صاحب کا جو کردار ہے وہ تو جیسے آگ پر تیل ڈال رہا ہے۔ بالکل، وہ ازلان کو کٹ پتلی سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سختی کرو، واپس لاؤ۔ یہ اصل میں نسلوں کی جنگ بھی لگتی ہے، انا اور اختیار کی۔ مسئلہ سلجھانے کے بجائے الجھر رہا ہے۔ اور یہ خاندانی دباؤ صرف یہیں تک نہیں ہے۔ مصطفیٰ اور نائلہ کی حالت دیکھیں ذرا۔ ہاں، وہ بھی بہت کشیدہ ہے۔ گھر میں کوئی انہیں پسند نہیں کر رہا۔ اور عبداللہ صاحب کا غصہ صرف اس بات پر نہیں کہ مصطفیٰ گھر چھوڑ گیا، وہ سود خوروں والا معاملہ۔ جی، وہ خاندان کی ساکھ اور پیسے کا معاملہ ہے نا، وہ زیادہ سنگین سمجھا جا رہا ہے۔ یہاں والدہ کا کردار بڑا دلچسپ ہے۔ وہ بیماری اور جذباتی دباؤ استعمال کر رہی ہیں۔ بہت روایتی طریقہ ہے، عبداللہ کو مصطفیٰ سے صلح پر مجبور کرنے کی کوشش۔ لیکن کیا اس سے اصل مسئلہ حل ہوگا؟ وقتی طور پر شاید، بنیادی مسائل تو وہیں رہتے ہیں اکثر، مگر یہ بھی ہے کہ بہن بھائی مل کر کوشش کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی واپسی کے لیے بات کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ہاں، یہ ایک مثبت پہلو ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کے باوجود کچھ جوڑنے کی کوشش باقی ہے۔ اسی دوران ایلف اور زینب میں بھی ہلکی سی چپکلش چل رہی ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ ایلف کو لگ رہا ہے کہ زینب اسے فاطمہ کی وجہ سے نظر انداز کر رہی ہے۔ یہ شاید بڑی کہانی میں چھوٹی بات لگے، لیکن یہ اس ماحول کو دکھاتا ہے جہاں ہر کوئی کسی نہ کسی طرح نظر انداز محسوس کر رہا ہے۔ بالکل، لیکن اصل جو دھماکہ ہوا ہے نا اس قسط میں، وہ ہے ریحان اور ایمان کا معاملہ۔ ہاں، وہ تو ہے، ریحان کی منگنی ایمان سے، لیکن دل زینب میں اٹکا ہوا۔ اور جب ایمان اس دوگلے پن پر سوال اٹھاتی ہے، نکاح میں دیر کیوں ہو رہی ہے، تو کہانی بالکل ہی نیا موڑ لے لیتی ہے۔ اور کیا خطرناک موڑ، ایمان کا وہ انکشاف جب وہ سیدھا مریم یعنی ازلان کی والدہ کے پاس جاتی ہے۔ جی، اور جا کر بتاتی ہے کہ ریحان نے اسے مجبور کیا حجاب کرنے، دیندار نظر آنے پر۔ ازلان کو دھوکہ دینا اور زینب کے قریب جانا، یہ تو بہت ہی سنگین الزام ہے۔ یقیناً، یہ صرف ریحان کو بے نقاب نہیں کرتا، یہ تو پورے خاندان کے سماجی مذہبی ڈھانچے پر سوال ہے کہ کیسے ظاہری دینداری کو ذاتی فائدے اور فریب کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر مریم کا زینب اور دعا سے سامنا کرنا کہ تم لوگ جانتی تھیں سچ مگر چھپایا۔ ہاں، اس سے اعتماد کا بحران اور بڑھ گیا۔ اب سوال صرف ریحان کا نہیں رہا، اب سوال خاندان کے اندر سچائی اور وفاداری کا بن گیا ہے۔ ان بڑے مسئلوں کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹی چیزیں بھی ہیں، جیسے روبوٹکس کلب میں سمل کی کامیابی۔ ہاں، وہ شاید اس سارے اندھیرے میں ایک روشنی کی کرن جیسی ہے۔ اور روحان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، ایلف نے اسے بے ہوش پایا، پھر نور اس کی دیکھ بھال کے لیے آئی۔ تو یہ سب ملا کر ایک ایسی تصویر بنتی ہے جہاں ہر رشتہ ہی تناؤ میں ہے۔ میاں بیوی کے مسئلے، نسلوں کا ٹکراؤ، پیسوں کی تنگی، ذاتی مفاد۔ بالکل، کرداروں کی زندگیاں بہت نازک موڑ پر آ گئی ہیں، اور اعتماد وہ تو بری طرح مجروح ہوا ہے۔ صحیح کہا۔ اس قسط میں خاص طور پر یہ نظر آتا ہے کہ کیسے غلط فہمیاں، آدھا سچ اور چھپے ہوئے ارادے رشتوں کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں۔ اور ایک بار اعتماد ٹوٹ جائے تو اسے جوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کریں تو ازلان دعا کی کشتیگی، مصطفیٰ کی واپسی کی باتیں، اور سب سے بڑھ کر ریحان کی دھوکہ دہی کا انکشاف، یہ اس قسط کے اہم نکات ہیں۔ جی، جس نے کہانی کو اور بھی زیادہ پیچیدہ بنا دیا ہے۔ بالکل۔ تو یہ سب دیکھ کر ایک سوال اٹھتا ہے ذہن میں جی، کہ اس سارے جال میں
غلط فہمیاں ہیں، خاندان کا دباؤ ہے، دوسروں کی سازشیں ہیں، تو یہ کردار کس حد تک اپنے اصلی جذبات یا ضمیر کے مطابق چل رہے ہیں اور کس حد تک وہ بس حالات کا یا دوسروں کے چھپے ہوئے مقاصد کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے، اور شاید اگلی قسطیں ہی بتائیں گی کہ یہ کردار اس جال سے نکل پاتے ہیں یا اس میں مزید الجھتے ہیں۔ بالکل، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جلد ملیں گے اس کہانی کی مزید گہرائیوں کے ساتھ۔